السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ جو ہے میں نے پڑھا، اس میں جو سیکھنے کو ملا وہ میں نے اس کو ہائی لائٹنگ کر دی۔ 18ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں۔ اس آیت نے یقین کریں زندگی چینج کر دیا ہے انسان کی، کہ انسان کو اپنی منزل ملے گی، وہ اپنی مراد کو بھی پہنچیں گے۔ کب؟ کیا شرط ہے؟ اپنی نماز میں جو گر گراتے ہیں، جو روتے ہیں، رو کے گر گرا کے اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کاش ہم اپنی مصروفیات سے نکل گئے، اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ پھر اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، ترجمہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ آیت نمبر جو ہے 11، ٹھیک ہے، سوری 3 میں، 4 ہے، 5 ہے، 6 7 8 9 10 11، اس کا ترجمہ جسٹ پڑھوں گی میں۔ اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی بندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی مانتوں اور اپنی عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں فردوس کی میراث پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اب آپ کو کہ سمجھ نہیں ذرا آئی، ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ سے اپنی ورڈنگ میں تھوڑا سا ورڈنگ سے مراد اس کو تھوڑا سی تشریح کرتے ہیں اس کی، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 15 سے 15ویں آیت ہے 18ویں پارے کی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائی اور ہم خلق سے بے خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے 17ویں پارے کی، 18ویں پارے کی 51، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ ترجمہ، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں اچھے کام کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اچھے کام کرو تو اپنے رب سے ساتھ ڈرو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ اسی طرح سے قرآن پاک ایک اور آیت ہے 72 ہے، تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ فَخْرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 18ویں پارے کی 101، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں۔ یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پتہ ہوگا یہ میرا رشتہ کیا ہے، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کیونکہ وہ وقت اور وہ ٹائم ہی اتنا، میں کہتی ہوں۔ 18ویں پارے کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 11 ہے، اور سورج جو ہے سورہ نور ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لگاتے ہیں تمہیں اور ان کی ایک جماعت ہے، تم اس سے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کن کے لیے؟ جو بہتان لگاتے ہیں، جو بے فضول کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں تم انہیں برا سمجھو نہ سمجھو، ان کے لیے میں نے کیا اللہ نے بہت بھرا جو ہے نا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو خدا کے لیے
ڈرو. اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہو یا آپ پہ الزام کوئی لگاتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے لیے بہت بڑا کیا ہوا ہے، عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کے ایک اور آیت ہے سورہ نور کی 26، الخابسات للخابسین والخابسون للخابسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرات ورزق کریم. ترجمہ: گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، ستھریاں ستھروں کے لیے، ستھرے ستھروں کے لیے. وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں جو آج کل کی ہماری یوتھ ہوگی ہوئی ہے کافی زیادہ، اللہ مائنڈ نہیں کرنا، لیکن جو بات سچی ہے سچی ہے. ہر بندہ موبائل یوز کر رہا ہے، غلط پوائنٹ آف ویو پہ بھی یوز کر رہا ہے، اچھے کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کہہ دیا ہوا ہے گندے گندوں کے لیے اور ستھرے ستھروں کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کا لائف پارٹنر آپ کے نیت کے اکارڈنگ جو ہے نا ملے گا. ٹھیک ہے. جیسی آپ میں پڑھ کے ایک اور آیت 29، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونات فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ترجمہ: اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، کافی بڑی ہے، اس وجہ سے جسٹ جو ہے نا میں ترجمہ کروں گی. آیت نمبر 31 ہے سورہ نور کی. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں، اپنی پارٹ سائی کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنی ہاتھ کی ملک ہوں، یہ نوکر والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرمگاہ کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں، جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار. اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. یہ عورتوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے نا نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار کن کن کو دکھا سکتی ہیں. اس پہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں. کون کون سے اس میں شامل ہیں؟ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے باپ کو بھی دکھا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، شوہروں کے باپ یا بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی کے لیے بھتیجے بھانجے، لیکن دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ نوکر جو مرد ہو ان کو نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی دکھا سکتی ہے جو ان بچوں کو جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے شرم گاہوں کا، ان کو. ٹھیک ہے. اور اتنے زور سے اپنے زمین پہ پاؤں نہ رکھو کہ آپ کا چھپا ہوا سنگار جو ہے وہ ظاہر ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کی طرف توبہ کرو. مسلمان سب کے سب اس امید پر ہے کہ تم فلاح پاؤ. پھر ایک اور آیت ہے 32، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اپنے لائق بندوں کنیزوں کا، اور اگر وہ فقیر ہو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وصیت والا علم والا ہے. عربی: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس ترجمے نے نا انسان کی زندگی چینج کر دی ہے، ان لوگوں کے مائنڈ چینج کر دیے ہوں گے جو کہتے ہیں نکاح کرنے سے پہلے کہ یار لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نکاح کرو. جب آپ کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنوں میں یا جو بے نکاح ہو ان کے ساتھ جب کرو، اور اپنے لائق بندوں ہو اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اور اگر وہ فقیر ہو، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ نکاح کیا وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں بھی غنی کر دے گا. ٹھیک ہے. اللہ اپنے فضل کے سبب اللہ کی وصیت والا اور علم والا ہے. ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں یار لڑکا جو ہے نا اپنا کاروبار ہو، بزنس مین ہو، یہ وہ. اللہ نے انہیں بھی کہا ہے
کہ اگر وہ فقیر بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غنی کر دے گی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب 37 آیت ہے. اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی. اللہ جسے چاہے اتنی روزی دیتا ہے کہ گنتا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کتنی دینی ہے. جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذات کو راضی کر سکیں. 41 آیت ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کرتی ہوں آپ سے, میں نے 18واں پارہ جو ہے نا شیئر کیا اور آپ تک میسیج پہنچا دیا ہوگا جو میں پہنچانا چاہ رہی تھی. تو اوکے جی, اللہ حافظ.